اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اب جب سوال ہے تو سوال بھی اس ٹائپ کا ہے، ڈائریکٹ کسی نے پرشن نہیں کیا ہے، اور اس کا جو انداز ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ اور ہے، اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے جس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جو بات ہوئی وہ بات اللہ کے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا پروردگار، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، انہیں خلت عطا فرمائی، اپنا یار بنایا، تو نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شرف کلام بخشا، یعنی بغیر واسطے سے تو نے بات کرنے کا انہیں موقع عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ سے کلام ہوا، بات ہوئی، شرف کلام انہیں بخشا۔ مولا تو نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام مخلوقات کے اوپر بادشاہ بنایا، ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت کہ ان کے بعد اور ان سے پہلے کسی کو عطا ہوئی ہی نہیں ہے۔ مولا تو نے حضرت ادریس کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ انہیں بلندیوں پر لے جاتے ساتوں آسمان پار کر کے جنت کے اندر انہیں رکھا۔ مولا اتنی بڑی نوازشات ان کے ساتھ کی گئی، تو مولا پھر میرے ساتھ کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ تمہارے سینے کو معرفت کے لیے، تمہارے سینے کو علم و حکمت کے لیے، تمہارے سینے کو وحی کلام الہی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا کہ یہ سارا کچھ آپ کے سینہ مبارکہ پہ اترتا ہے، لیکن سینہ مبارکہ اتنا کشادہ ہے، اتنا چوڑا ہے کہ ساروں کو برداشت کر لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جسے کہا جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اگر اسے ہم پہاڑ پر نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ ریزہ مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بہت چھوٹا پتھر کا ٹکڑا جسے ہم ریت کہتے ہیں، اتنا اگر پہاڑ کے اوپر قرآن مجید آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب محبوب کا سینہ کیسا مضبوط اور کیسا کشادہ رب نے فرمایا ہے کہ رب کی بارگاہ سے لے کر کے جبریل آ کر کے ڈائریکٹ محبوب کو دے اور محبوب کا سینہ برداشت کر لے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہ فرمایا کہ اتنے بڑے بوجھ آپ کے اوپر آ رہے ہیں لیکن یہ سینہ ساری چیزیں برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ محبوب ہاں ہم نے موسیٰ سے کلام کیا ہے، موسیٰ کو شرف کلام بخشا ہے، حضرت ادریس کو بلندیوں پر ہم نے بلایا ہے، ہم نے حضرت سلیمان کو سلطنت عطا فرمائی ہے، پر محبوب دیکھنا تیری شان کتنی بڑائی ہے جب قوم نے تیری باتوں کو قبول نہ کیا اور تجھے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، اور جب محبوب غمگین ہوا تو ہم نے تجھے معراج کرائی آسمانوں سے پار، اور ہمارے روبرو لا کر کے کتنا قریب لایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ محبوب کو 2 کمانوں سے بھی قریب، کم تر فاصلے کے قریب رکھا۔ شایان شان رب کی جو شایان شان ہے ایسا رب نے نوازا اور کلام فرمایا، اور محبوب سلیمان سے زیادہ سلطنت تو تجھے عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم یقیناً جناتوں پر، ہواؤں پر، دوسری دیگر مخلوقات کے اوپر سلطنت کرتے تھے، پر محبوب تیری شان تو دیکھ، فرشتوں کی جماعتیں تیری بارگاہ میں حاضر رہا کرتی ہیں، تیری خدمت کی خاطر حاضر رہا کرتی ہیں۔ محبوب ہم نے بڑا تجھے نوازا ہے، بڑا کمال والا بنایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے
تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ سینے کا کشادہ ہونا، اور ایک بات آتی ہے شق صدر، سینے کا چیرنا، چاک کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں سے ہے. آپ کے بچپنے کی عمر میں 5-6 سال کی عمر مبارک کے اندر، ابتدائے وحی کے اندر، معراج کے عالم میں، تو اس طرح شق صدر کے معاملات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے اتہاس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اور سچ ہے. سینے کا کشادہ کرنا یہ حضور پاک کے لیے فرمایا گیا. قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ پڑھیں گے تو ایک جگہ وہ آئی ہے جہاں رب نے کہا فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سنیے گا، یہ آپ کی اور میری بات ہے. فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے نا میرے آپ کی بات. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان چڑھ رہا ہے. اب آپ اس بات کو یوں سمجھیں، آپ کو 10 مالے چڑھنے نہیں ہیں، پر پریشر اتنا ہو، آپ کے اوپر دباؤ ایسا بنایا جاتا ہو کہ آپ کو چڑھنا ہی پڑے تو آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ ہانپیں گے، کانپیں گے، پریشانی کے عالم میں آپ چڑھیں گے. تو اللہ فرماتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. جس کو ہدایت دینا مقصود نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت، کنڈیشن، حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. اتنی پریشانی اسے کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ سے ہوا کرتی ہے، رب کو ایک ماننے سے ہوا کرتی ہے. ہم پر رب کا فضل ہے نا کہ ساری چیزیں جسے مذہب کی، اسلام کی کہی جاتی ہے، الحمدللہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں. جب سے پتہ چلے، جب ہمیں جانکاری ملتی چلی جائے تو ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خاص عنایتیں ہیں، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور صحابہ اکرام کی شانوں پر قربان جائیں، اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. انہوں نے ہمارے لیے اسلام کو ایسا آسان فرما دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے نا تو ہمارے کئی سارے پرشن ایسے ہی رہ جاتے جن کے جواب نہیں مل پاتے. یہ آیت پاک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جب یہ آیت پاک حضور پاک نے تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام کو پرشن ہوا. صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی، اس کھلنے سے کیا مراد ہے؟ علم نشرح والی بات تو وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، سینہ محبوب کی قسم. تو صحابہ اکرام کو تو وہ ساری چیزیں یاد ہی ہے. اب اس آیت پاک کے اندر یشرح صدرہ للاسلام جو کہا گیا ہے، حضور اس میں سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ حضور اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ رب العزت بندے مومن کے سینے میں ڈال دیتا ہے. وہ نور ہے جو کس کے سینے میں آتا ہے؟ صرف بندہ مومن کے سینے میں آتا ہے. اس سے مراد وہ نور ہوتا ہے جس سے دل کھل جاتا ہے. اب اور پرشن ہوا، اب یہ نور آ گیا، نور جسے کہا جاتا ہے. اب میرے سینے میں ہے، آپ کے سینے میں نظر آ رہا ہے کہیں؟ دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھ سکتے نہیں، چھو سکتے نہیں ہے. یہ لائٹ بھی ایک نور ہے، ایک قسم کا، لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. آپ اس سے صرف فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹچ کرنے جائیں گے تو
ہاں تو پھر اس لائق ہی نہیں رہیں گے. وہ اب نور ہے. صحابہ اکرام کو پھر پرشن ہوا, عرض کی یا رسول اللہ تو پھر اس کی نشانی کوئی پہچان کا طریقہ کہ ہمارے سینے میں وہ نور موجود ہے. دیکھیے کیسا صحابہ اکرام ہے نا, احسان کیا ہے ہم پر, کتنا بڑا احسان ہے. حضور دیکھ تو نہیں سکتے تو کوئی نشانی, کوئی پہچان, کوئی طریقہ کا ہے نا, ہے. اس کی 3 نشانیاں ہیں. 3 نشانیاں آپ کو یاد کر لینی ہے. بڑا آسان, بڑا سمپل انداز, اور ہر کسی کی ضرورت, میری بھی, آپ کی بھی, اور ہمارے گھر میں موجود ہماری ماں بہنوں کی بھی, ساروں کی ضرورت ہے. کہا کیا گیا ہے, سینے کے اندر اسلام کا نور موجود ہے. نور دیکھا جا نہیں سکتا, ہوتا یہ مومن کے پاس ہے. اب دیکھا نہیں جا سکتا تو دیکھنا ہے. دیکھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی پہچان کا, جانچ کا میٹر کیا ہے, وہ کس انداز سے دیکھا جائے گا. حضور ایسی کوئی چیز ہے, کہاں 3 چیزیں ہیں. اگر وہ 3 چیزیں کسی کے اندر پائی جائے تو سمجھو اس کے اندر نور اسلام پایا جاتا ہے. پہلی چیز اس میں سے یہ ہے آخرت کی طرف رغبت. آخرت تو آپ سمجھتے ہیں, یہ ختم ہوا وہ چالو. آخرت ہے, آخرت. رغبت مانے شوق. અહીંયા રહેવું જ નથી, અહીંયા જ જવું છે. رغبت کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹرسٹ فل ہو جانا, آپ کو ذوق ملنا, اس کا شوق بڑھ جانا, اس کو کیا کہتے ہیں, رغبت. رغبت ہونا اندر, دل کے اندر یہی باتیں آنا, یار چھوڑ یہ اس دنیا کے اندر رکھا کیا ہے. اگر میں جی بھی لیتا ہوں, اگر 100-200 سال جیوں گا تو حالت یوں ہی خراب ہو جانے والی ہے. تو اگر چلا ہی جاتا ہوں, اس دنیا کے اندر یوں بھی ہے کیا, کتنی ساری ذمہ داریاں ہیں, کماؤ کھاؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے لاؤ آخرت کی طرف چلا جاتا ہوں. اور وہاں کی منزلیں اور وہاں کے معاملات اور وہاں کے حالات, کوئی کچھ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ساری ذمہ داریاں ہٹ چکی ہے. بیوی بچوں کی, کھانے کی, پینے کی, عبادت کی بھی نہیں ہے. بس ایک تمنا ہے وہاں پر صرف ایک تمنا رہے گی, کیا, اللہ کا دیدار. باقی تو غوث اعظم کے ساتھ ملاقات ہو گئی, غریب نواز سے ملاقات ہو گئی, حضور پاک سے ملاقات ہو گئی, صحابہ سے ملاقات ہو گئی, یہ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. بس جنتی کی ایک تمنا ہمیشہ رہے گی کہ اللہ دیدار نصیب کرے, اور بس دیدار کر لیں. یہ جنتیوں کی تمنا رہے گی اور اللہ دیدار کروائے گا انشاءاللہ. یہاں کیا کہا گیا, جس کے سینے کے اندر نور اسلام ہوگا تو اس کی پہلی نشانی کیا, آخرت کی طرف رغبت. اب یہ ہے کہ میں یہ شوق بنا لوں, بھائی جنت چاہیے, جنت چاہیے, جنت چاہیے, یہ نہیں ہے بھائی صاحب. بھول, چوری پکڑی گئی, یہ نہیں ہے مطلب. یہ نہیں ہے مطلب. کیا ہے, آخرت کی طرف شوق. کہتے ہیں نا شوق, جیسے نا آپ بچے کو کہہ دیں کل بیٹا صبح میں اٹھ کر کے میں تجھے نا الیکٹرک بائک دلاؤں گا, آپ پہلے اٹھیں گے کہ بچہ؟ سو کام شوق ہے نا. رزلٹ کے دن جس بچے کا A گریڈ ہے اس کو انعام ملنے والا ہے, اس بچے کو آپ کو اٹھانا پڑے گا نہیں. اسکول ٹائم کے لیے بھلے آپ کو اٹھانا پڑے, لیکن رزلٹ جس کا فرسٹ ڈویژن والا ہے اس کو آپ اٹھائیں گے نہیں, وہ خود اٹھی آئے گا. بھائی صاحب جس کی شادی ہو اس کو اٹھانا پڑتا ہے, وہ سوتا ہے؟ بتائیے مجھے, سوتا ہے وہ؟ نہیں سوئے, نیند نہیں آئے گی اس کو. اس کو کیا کہتے ہیں, رغبت, شوق. اب جسے آخرت کا شوق ہو, آخرت کی طرف رغبت ہو, اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانا پڑے گا؟ بتائیے آپ مجھے, اٹھانا پڑے گا اسے؟ اس کے لیے ہے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت؟ جس کا شوق آخرت کا ہو اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے بھائی ظہر کی نماز کا ٹائم یہ ہوتا ہے.
اسے یہ بتانا پڑے گا عصر اس طرح ادا کر، مغرب اس طرح ادا کر، عشاء کی نماز کے لیے اس طرح سے حاضری ہوا جاتا، کہنا پڑے گا؟ نہیں، شوق ہے نا، شوق اسے اندر سے جگاتا ہی رہے گا، شوق بار بار جوش مارے گا، اسے کہے گا چل چل، ملنے کا وقت آ چکا ہے، ملاقات کی گھڑی آ چکی ہے، اب چل چلتے ہیں رب کی بارگاہ میں، وہاں رب سے ملاقات کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، یہی راستہ ہے، یہی سسٹم ہے، تجھے آخرت تیرے شوق کی طرف لے جائے۔ تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، نور اسلام جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی پہلی نشانی کیا؟ آخرت کی طرف رغبت۔ بولیں کیا؟ آخرت کی طرف رغبت۔ رغبت کا مطلب کیا؟ گناہوں سے نفرت، گناہوں سے نفرت، نیکی کی طرف دوڑنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری نشانی، بہت زیادہ نہیں بول رہا ہوں میں، دوسری نشانی سنیں اور سنبھال کر کے رکھیں، انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ میٹر، چیک کرنے کے لیے آپ کو کام آئے گا۔ دوسری نشانی حضور نے فرمایا دنیا سے نفرت۔ دنیا سے نفرت۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ میں بھی دنیا ہوں، آپ بھی دنیا ہے، بچے بھی دنیا ہے، دولت بھی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا مانا کسے جائے گا؟ کروڑ پتی دنیا دار نہیں ہے، کروڑ پتی دنیا دار نہیں ہے، لیکن ہزاروں روپے والا دنیا دار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دنیا کسے کہا جاتا ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے تو میرا یہ جملہ بھی آپ آرام سے سمجھ لیں گے۔ کروڑوں روپے جس کے پاس ہے اسے نہ نماز سے تکلیف ہے، نہ شریعت اسلام کے کسی قانون سے تکلیف ہے، نہ کسی طرح کا دین مذہب سے کوئی تکلیف نہیں، 5 وقت پوری حاضری ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھائی مسجد بنانی ہے، لے جا، اسی کے لیے تو ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ دین کا کوئی کام ہے، ارے رکھا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے لے لے، اس میں کیا گننا، خدا کے لیے مانگتے ہو، لے جاؤ، لے لو، یہ خدا کا ہی ہے، اس نے دیا ہے تو میرے پاس ہے، ورنہ میرا کیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کروڑ پتی ایسا ہے جو دنیا دار نہیں ہے۔ وہ 1000 روپے کمانے والا جس کو نماز پڑھنے سے تکلیف ہے، عبادت کرنے سے تکلیف ہے، کاروبار کا خیال، پیسوں کا خیال، مال کا خیال، دین مذہب کے نام پر قربان کرنے کی بات آئے تو اس کے ہاتھ بوجھل بن جائے، جیب میں نہ جائے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا دار۔ سمجھ گئے اب آپ؟ کروڑ پتی بن جائیں، ملینز آپ بن جائیں، دنیا کے فرسٹ نمبر کے مالدار بن جائیں، اللہ کرے سارے مسلمان ایسے ہو جائیں، تکلیف اس بات سے نہیں ہے، اور وہ برا بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو کوئی معاذ اللہ برا کہہ سکتا ہے؟ حضرت صدیق کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا جائے گا اور نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دولت مند حضرات جنہوں نے اپنے خزانے کھول رکھے تھے دین اسلام کے لیے، حضور نے اعلان کیا، حضور یہ رہا، یہ لے لو، حضور یہ دے دو، ہمارے پاس تو رکھا ہی اسلام کے لیے ہے، حضور یہ جانے اسلام ہی کی خاطر ہے، تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے بیوی بچے اگر ہمیں دین مذہب کے کاموں میں ڈسٹرب کرتے ہیں، اگر آڑے آ جاتے ہیں تو وہ دنیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح میرا حسین کربلا میں لے کر کے گیا تھا اور اسلام کی خاطر کہہ رہا تھا علی اکبر بھی قربان، علی اصغر بھی قربان، علی اوسط بھی قربان، جتنے سارے میرے ہیں سارے قربان اور میں بھی قربان، تو دنیا نہیں ہے۔ تو کیا ہے دوسری نشانی؟ دنیا سے نفرت۔ دنیا ہم نے تھوڑا الگ حساب سے سمجھ رکھا ہے، باپو تو پیسہ میں پڑی گیا ہے، اگر حقیقت میں پڑ گیا ہے تو صحیح ہے، لیکن کروڑوں روپے اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ کمپلیٹ ریگولر اپنے دین مذہب کے کام کرتا ہے، تو آپ اسے دنیا دار بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔
اور اللہ کا فضل ایسا ہے کہ ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، جن کے پاس ہے دنیا بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر نہیں ہے، وہ باہر ہی رہا کرتی ہے، وہ جتنا چاہے نفع اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ان کے خزانے کھلے رہتے ہیں۔ پاک نے فرمایا تیسری چیز، موت سے پہلے آخرت کی تیاری، مرنے سے پہلے وہ جگہ جہاں مر کر کے جانا ہے اس کی تیاری کرو۔ کس کی بات ہے آپ بالکل نہیں سوچ سکتے، کسی تیسرے بندے کی بات ہے، یا تو میری ہے یا آپ کی ہے۔ مرنا ضرور ہے، کب آ جائے پتہ نہیں ہے، کب ہمیں اٹھا لیا جائے، حکم پروردگار کا کب آ جائے بالکل کسی کو پتہ ہے نہیں، سارے ہی سارے اس انتظار میں ہیں، پتہ نہیں کب آ جائے۔ اب اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، جیسے اللہ کرے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اب آپ کو حرم رسول، حرم پاک کے اندر جانا ہے، کیا کریں گے آپ؟ پاسپورٹ کمپلیٹ ہے نا، ساری چیزیں، اور پاسپورٹ سے پہلے اور کاغذات ہوتے ہیں، وہ کاغذات رسوا دیرگھا واڑو رسوائی دیرگھائی نو પણ ફેર હાલે ہے نا، ایک ایک چیز کمپلیٹ دیکھی جاتی ہے۔ بھئی وہ ایک آدھار آپ کا ہے، اس آدھار کے مطابق آپ کا نام ہونا چاہیے۔ آپ نے نام لکھوایا، پاسپورٹ بنایا، تیاری کب کریں گے؟ جس دن آپ کو عمرہ کرنے، حج کرنے جانا ہے اس دن پہلے سے کرنا ہوگا۔ آپ کا پاسپورٹ بن گیا، اب جانے کے لیے کیا چاہیے؟ ویزا۔ ویزا سڈنلی اچانک اینڈ ٹائم پر ملا کرے گا؟ نہیں، وہ بھی پہلے سے آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے۔ وہاں جا کر کے آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کتنے مال، کتنی دولت چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی، ایسا تو نہیں ہوگا آپ جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کہیں گے لاؤ بھائی میں کچھ لایا نہیں ہوں، ایسا نہیں۔ وہ ساری چیزیں کب ہو جائیں گی؟ جانے سے پہلے، ایک دن پہلے بھی نہیں، اور بہت سارے دن چاہیے، بہت سارا وقت آپ کو دینا پڑتا ہے، تیاری اسے کہا جاتا ہے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی عمر ہے 14-15 سال، باپ پورا ٹینشن میں ہے، پورا ٹینشن میں ہے پوری طریقے سے بیچارہ۔ اب یہ بچہ جوان ہو گیا، کئی ساروں کو کہہ دیا ہے، اب وہی 4-5 سال کے اندر بھائی اس کی شادی کرنی ہے، پر اس میں ٹینشن کیا ہے؟ ساری دنیا کر رہی ہے، ساروں کی ہو رہی ہے، تمام کے تمام سسٹم پر چلتے ہیں، تو ٹینشن کی بات کیا ہے کہ بھائی خرچو કેટલો થાય ہے بھائی، کہاں રેવા દે ને માંડવે જાશું ત્યારે કરી લેશું, રેવા દે ના ના, ઇજ્જતના કાંકરા થઈ જાય, સાચું છે ને? 14-15 વર્ષની ઉંમર હોય ને ત્યાંથી બિચારો ચાલુ કરે તૈયારી, એક એક વસ્તુ ધ્યાન હે, કંઈક ઇજ્જત બનાવવી પડશે, ધ્યાન રાખવું પડશે, બધું કરવું પડશે। तो वो 14-15 साल से तैयारी चालू करता है, भले 25 में शादी करे, 10 साल पहले बिफोर वो तैयारियां शुरू करता है, धीरे धीरे करके वो पूरा सेटअप बिठाता है कि भाई इसकी शादी करनी है। अब यहां क्या कहा गया? मौत से पहले आखिरत की तैयारी। शादी का टाइम पता है हमें, फिक्स है। रही जिंदगी, अगर रही जिंदगी सलामत रही तो 20 से 22-25 तक मुझे शादी करना, ये फाइनल डिसीजन होता है। 30-35 के अंदर शादी इन केस का मैटर है, कोई कोई करता है, वरना तो यही सिस्टम चला कि आप 20 से 25 तक में शादी अपने बच्चों की, सारों की, यही सिस्टम से चलेंगे, ये फाइनल डिसीजन है। लेकिन मौत जिसे कहा जाता है उसका वक्त फाइनल फिक्स है नहीं, बस मौत आनी है, ये कहा गया है। अब कितने तैयारी करते हैं? कोई नहीं। मुझे ये फिक्र है कि कल सुबह उठ करके खाना है, उस खाने का इंतजाम आज करना है, मुझे ये फिक्र है। कल को मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो उनके मामलात संभालने हैं, उसकी तैयारी आज से है। मुझे सफर में जाना है तो उसकी तैयारी मैं आज से कर लेता हूँ, प्लानिंग पूरा कर लेता हूँ, सारे मामलात हल कर लेता हूँ,
لیکن وہ چیز جسے موت کہا جاتا ہے اور اچانک آنے والی ہے تو اس بات کو میں سیریس لیتا ہی نہیں ہوں. آنے والی ہو تو آ جائے, دیکھ لیا جائے گا, معاملات ہو جائیں گے حل. قبر میں معاذ اللہ یہ سوچتا ہے یہ کہ میں جیسا بھی رہا معاذ اللہ حضور آ جائیں گے, بخش دیے جائیں گے. ایسا تھوڑی چلے گا, ایسا تھوڑی چلے گا. میں آپ کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں, جو انعام غریب نواز غوث اعظم کو ملے وہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ جواب دیجیے آپ مجھے, کیسے مل سکتا ہے؟ وہ پورے پکے پاورفل ہیں, مذہب کے پابند, اور میں من مانی زندگی جینے والا. تو میں یہ کہوں کہ جو انعام انہیں ملے گا وہ مجھے مل جائے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناانصافی ہے, بالکل نہیں ہوا کرے گا. تو اب موت سے پہلے جو تیاری کرنے کا سوچے گا نا, اسے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بندہ مومن تجھے کیا کیا کرنا چاہیے, مجھے سمجھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ سمجھانے والے سے پہلے وہ حاضر رہے گا کہ ہاں میں بھی بندہ مومن ہوں, میرے رب نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے, میرے اندر اسلام کا نور پایا جاتا ہے, اور حضور پاک نے جو پہچان بتائی ہے تو مجھے دنیا پسند نہیں آتی ہے, آخرت پسند آیا کرتی ہے. میں دنیا سے نفرت کرنے والا ہوں اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے والا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ یہ 3 نشانیاں یاد نہ رہی ہو تو پھر سے آپ یاد کر لیں. کیا ہے؟ آخرت کی طرف رغبت, دنیا سے نفرت, موت سے پہلے آخرت کی تیاری. اگر وہ میں کروں تو میرا سینہ اسلام کے لیے, اگر میرے ساتھ رہنے والی کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے, میرے بچے اگر وہ کریں تو ان کا بھی سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو معاملہ پھنس گیا, ٹینشن کی بات ہو گئی کہ اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان کے نور اسلام پایا جاتا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کاؤنٹ کرنے کا سسٹم بتا دیا. اب جانچ آپ کو کرنی ہے, چیک آپ کو کرنا ہے, دوسرے کا نہیں اپنا ہی کرنا ہے کہ کتنی دنیا ہے, کتنی تیاری ہے, کتنی رغبت ہے. یہ ساری چیزیں میرے سینے کے اندر کتنی پائی جاتی ہے, مجھے ضرور دیکھنا ہے. اگر ان سارے معاملات کے اندر میں زیرو میں آتا ہوں تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. 2 گروپ بیان کیے گئے ہیں. پہلے گروپ میں میرا نام جانا چاہیے, یشرح صدرہ للاسلام, جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولا گیا ہے, مجھے اس میں جانا ہے. اور اس کی یہ 3 نشانیاں ہیں, اللہ کرے وہ یاد رہے.